اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھریلو ناچاکی اور طلاق کی شرح میں اضافہ کیوں۔ ہمارے پنجاب میں یہ بات مشہور ہے کہ خاتون یعنی کہ بیوی چاہے تو سوئی کی نوک سے گھر بنا سکتی ہے اور چاہے تو سوئی کی نوک سے ہی گھر اجاڑ سکتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ بیوی کا کردار ایک گھر میں بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ ہی جانتے ہیں، اس کی مزید ڈیٹیل تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوں تو وہ گھر گھرہستی چلاتے ہیں، نہ صرف چلاتے ہیں بلکہ ان کے معاشی معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم نے ہی یہ کام کرنے ہیں، سجانا ہے، سنوارنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، خامند کی کمائی آنی ہے، میں نے اجاڑنی ہے یا میں نے اس کو بنانا ہے۔ محدود کمائی ہے یا بہت زیادہ کمائی ہے، دونوں صورتوں میں خامند تو باہر کما کر لاتا ہے، خاتون نے، بیوی نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے پورے گھر کو، ضروری اخراجات کے بعد کیسے چیزوں کو بچانا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس روز کے لاکھ روپے آئیں اور لاکھ ہی خرچ ہو جائیں، تو خرچ کرنے کے لیے تو بندہ 2 لاکھ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ شادی ہوتی ہے، خاتون ابھی تک ذہنی طور پہ میاں کے گھر آئی نہیں ہوتی، وہ ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، خاتون مقابلہ کرتی ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، اور صورتحال اس طرح رہتی ہے کہ 30 40 سال کی عمر تک بھی وہ اپنے آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ اعتماد ہی نہیں کریں گے تو ان کے فائنینشیل پوزیشن بھی اسی طریقے سے ہی رہے گی۔ جب ان کو یہ ہوش آتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یا خاتون کو ہوش آتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک استاد مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسکول میں پڑھاتا ہے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن، بھائی، یا کوئی رشتہ دار جو ان کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کا کردار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو راکھ کو چنگاری میں بدل دیتا ہے، اور ایسی بات جو نہال خانوں میں چھپی ہوتی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے سامنے کر دیتا ہے تاکہ یہ گھر چل نہ سکے اور وہ اپنی ذہنی تسکین حاصل کر سکے۔ گھر کو تباہ کرنے کے لیے بے شمار معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن چند ایک جو میری نظر میں جو مختلف کیسز آتے ہیں تو اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ میں بیان کیے دیتا ہوں 1 بائی 1، تاکہ ان کو مد نظر رکھ کے اپنے گھر کو بہتر بنایا جا سکے۔ غیر خاندان میں شادی کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کے رسم و رواج، ان کے حالات، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، یا تو ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اگر نہیں جانتے تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذہنی پختگی، جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، بڑوں کو بتایا جا سکتا ہے، وہ مانے نہ مانے تو ان کی مرضی ہے۔ والدین کا رہن سہن، خاتون نے جس طرح والدین کا رہن سہن دیکھا ہوتا ہے اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے، بجائے کہ یہ کرنے کے کہ وہ ایک گھر میں گئی ہے تو ان کے طور طریقوں کو دیکھے اور ان کے مطابق چلے۔ اگر وہ کوئی غیر شرعی ہے یا کوئی غلط
کام کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے اسٹینڈ لینا بنتا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ان کے مطابق چلے, اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے تو اس میں اتنا تپڑ ہونا چاہیے کہ وہ چینج کروا لے. عورت ہے تو عورت کے گھر میں یعنی کہ میکے میں بھابھیوں کا نہ ہونا, اور اگر مرد ہے تو مرد کے گھر میں بہنوں کا نہ ہونا یا ان کی ابھی تک شادی نہ ہونا. اور سب سے بڑی وجہ جہالت بھی ہو سکتی ہے. جہالت کو ہر ایک ڈسکرائب کر ہی لیتا ہے. عورت کا ضد بازی کرنا, مقابلہ کرنا اپنے خامند کے ساتھ, یہ کہا تو آپ نے یہ کہا, میں یہ کروں تو یہ ہوگا, اگر آپ کریں تو یہ ہوگا. یہ ضد بازی جو ہے وہ ایک خاتون کے ناطے جچتی نہیں ہے. آگے عورت اور مرد کی برابری. عورت اور مرد کی برابری بطور انسان تو ٹھیک ہے, لیکن دونوں کا کردار مختلف ہے. لیکن یہی ضد کیے جانا کہ یہ دونوں برابر ہیں, خامند کما کے لائے اور گھر میں آ کے یہ کرے وہ کرے, تو پھر خاتون کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہی تو اہمیت کی حامل ہے خاتون کی ذمہ داری. عورت کا ذہنی طور پہ اپنے والدین کا گھر بھی ہی ہونا. وہ ذہنی طور پہ اپنے خامند کے گھر آتی نہیں ہے, وہ ذہنی طور پر خامند کے گھر میں موجود ہوگی تو وہ اپنے گھر گھرستی کو بسائے گی اور اپنے معاملات دیکھے گی اور مستقبل کی پلاننگ کرے گی. گفتگو میں بے احتیاطی کرنا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ ایسے ہی سمجھ رہی ہوتی ہے جیسے میں ابھی اپنے میکے میں ہوں, اور اپنے بھائیوں سے یا باپ سے یا جس طرح دوسرے اپنے خامند سے گفتگو کیے جانا. بد اعتمادی کرنا, وہ خامند کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو. خواتین کا بیزار رویہ, یعنی کہ جب بھی وہ اپنے خامند سے بات کریں تو بیزاری کا اظہار کریں. خامند جب بھی بات کریں تو یہ تاثر دیں آپ نے ایسی فضول بات کر دی ہے. خامند کوئی بھی بات پہ ہنسے تو بیزاری کا اظہار, اور بہانہ کہ آپ نے میری قدر نہیں کی. ابھی پنجاب میں یہ کہتے ہیں کہ سچا پیار نہیں دیتا. اور اس کار خیر میں اکثر اوقات بیویوں کی مائیں بھی حصہ لیتی ہیں اور بھرپور حصہ لیتی ہیں, اور یہ اس طرح کی باتیں فیڈ باقاعدہ کرتی ہیں. اور ان سب میں سے جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سپرلیٹیو چیز ہے وہ ہے بدتمیزی کو پر اعتمادی کہنا. بدتمیزی کبھی بھی پر اعتمادی نہیں ہوتی, وجہ کوئی بھی ہو, سسرال والے ہوں, میکے والے ہوں, خامند ہوں یا خامند کے رشتہ دار ہوں یا بیوی کے رشتہ دار ہوں. گھر گھرستی ٹوٹ جاتی ہے. اگر یہ گھر گھرستی ٹوٹتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر اس خاتون کے اوپر ہی ہوتا ہے. ہاں, اگر معاملات اتنے خراب ہیں یعنی کہ شادی مصیبت لگ رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, مصیبت سے چھٹکارا اس کا ایک قانونی رستہ دیا گیا ہے, لیکن اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے اور خامند کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ ضرور اثر پڑتا ہے. وہ بتائے نہ بتائے یہ ایک الگ بات ہے. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خاتون اپنے میکے میں چلی جاتی ہے. جو اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ ہوتی ہے, دوسروں کے گھر میں ایک عام عورت کے طور پہ ہوتی ہے. جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو تانے تشنیے کم ہوتے ہیں, جب وہ دنیا میں نہیں رہتے تو جینا دوبر ہو جاتا ہے. اسی لیے اس میں راست نقطہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو, خاص طور پر بیٹیوں کو, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر گھرستی چلانے کی تربیت بھی دیں. ان کو بتائیں کہ کیسے جب شادی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے رہنا ہے, سہنا ہے, معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
اگلے کسی ویلاگ میں ہم رشتہ کرتے وقت احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی ایک ڈسکشن کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔